بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرقان کا لفظ عام طور پر آنکھوں کے زرد ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو خون میں بلیروبن کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلیروبن کی زیادتی سوزش جگر یعنی ہیپیٹائٹس کے علاوہ خون کی بیماریوں اور دوسری وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مثلاً خون میں سرخ جرثوموں یعنی RBCs کے ٹوٹنے کی وجہ سے، یا بعض اوقات جگر کے بلیروبن کو صاف کرنے کی سست رفتاری کی وجہ سے، مثلاً گلبرٹ سنڈروم۔ ان وجوہات سے یرقان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آخر الذکر دونوں صورتوں میں روزے رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، البتہ سوزش جگر یا ہیپیٹائٹس میں صورتحال مختلف ہوگی۔ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس چاہے اس کی وجہ وائرس ہو، مثلاً ہیپیٹائٹس A، B، C، E، یا دواؤں کے مضر اثرات، دونوں صورتوں میں شروع کے چند دن یا ہفتے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش موجود ہوگی، کیونکہ عام طور پر ان دنوں میں مریضوں کو کھانے میں میٹھی چیزوں، گلوکوز وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مریض اگر زیادہ دیر تک کھانے کا استعمال نہ کریں تو خون میں شوگر کی کمی واقع ہو سکتی ہے، جو صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ کرونک ہیپیٹائٹس کے مریض یعنی ہیپیٹائٹس B اور C یا کالا یرقان۔ ہیپیٹائٹس B اور C کے وہ مریض جن کو کوئی کمپلیکیشن نہ ہو اور صرف ALT زیادہ ہو، تو یہ مریض عام طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان کو چاہیے کہ ان مریضوں کو سمجھا دیا جائے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی بیماری زیادہ ہونے کا احتمال بہت کم ہے، اور بعض مریضوں مثلاً جن کا وزن زیادہ ہو، تو ان مریضوں میں تو روزے سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان مریضوں کو یہ بات بھی بتا دینی چاہیے کہ اگر ان کو اس کے علاج کے لیے انجیکشن کی ضرورت ہے تو 1 مہینہ انتظار کریں اور رمضان کے بعد انجیکشن شروع کریں۔ اس سے ان کی بیماری بڑھنے کا کوئی امکان نہیں، اور چونکہ ان کو اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کا موقع دیا ہے تو ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وہ مریض جن کو ہیپیٹائٹس کے ساتھ ساتھ کوئی کمپلیکیشن، مثلاً پیٹ میں پانی کا جمع ہو جانا یا جگر کی بیماری کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہو، تو ان مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور فدیہ دینا ہی زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بعد میں بھی روزے رکھنے سے ان کو تکلیف کے زیادہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور مکمل صحت یابی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ بعض استثنائی صورتوں میں یہ کمپلیکیشنز بہت کم مریضوں میں وقتی بھی ہو سکتی ہیں، اور ٹھیک ہونے کے بعد کئی ماہ اور سال یہ مریض ٹھیک رہتے ہیں۔ یہ استثنائی صورت چند مریضوں میں ہی ہوتی ہے، اور مریض اور معالج باہمی بات چیت کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ مرض کی حالت اور موسمی حالت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ بہرحال اصول یہی ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔